السلام علیکم، میں سروت جبین آپ کی ہوسٹ آپ کے پیارے پروگرام اور پسندیدہ پروگرام دھرتی جا ستارہ میں اس وقت ہم ایک ایسی سیاسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ وہ مفکر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، دانشور بھی ہیں اور بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے خالق ہیں۔ جوانی سے لے کر اب تک یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر اب تک بلاول تک کی سیاست تک ان کا جو سیاسی سفر رہا ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات چیت کریں گے، اور یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چولی دامن کا ساتھ رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بلاول تک کے سیاسی سفر کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہیں وہ اس وقت مرکز کے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہیں۔ بالکل آپ سمجھ گئے ہوں گے، تاج حیدر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل اچھا، بی بی منشور تو ایک کمیٹی بناتی ہے سر۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے سر ہمیں قیمتی ٹائم میں سے اور ہمیں ٹائم دیا۔ سر کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ ویسے تو ہم سب جو ہے آپ کے سننا اور دیکھنا پسند کریں گے، اور سر آپ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے وہ کیسا سفر رہا آپ کا؟ بس آپ نے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ کچھ یہ ہے کہ معراج محمد خان صاحب نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، تو پارٹی بننے سے پہلے وہ مختلف کالجوں میں، گلیرانہ کلب میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جلسے کراتے رہے تھے، اور وہیں سے اچھا ہم ان جلسوں کے اندر جاتے تھے۔ تو پھر وہ بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی، کچھ خط و کتابت ہوئی، کیونکہ اس میں بھٹو صاحب نے پارٹی بنانے کے ارادے کا اظہار کیا تھا، اور اس خط و کتابت کے بعد پھر وہ پارٹی بنی، پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور میں خود اس کے جو یوم تاسیس تھا لاہور میں، اس میں شامل نہیں ہو سکا، کیونکہ کرائے کے پیسے نہیں تھے میرے پاس وہاں جانے کے لیے، لیکن بہرحال پارٹی بنی۔ پھر جب ممبر شپ شروع ہوئی یہاں پہ، تو اس کے اندر شامل ہوئے، پارٹی کے کام میں شامل ہوئے، اور جب سے یہ سر یہ کس سن کی بات ہے سر؟ یہ اپریل 67 جو میڈیکل کالج میں بھٹو صاحب نے آ کے تقریر کی تھی، اس کے بعد گلیرانہ کلب میں آ کے تقریر کی تھی۔ اس کے بعد خط لکھا بھٹو صاحب کو، جس کا انہوں نے جواب دیا، بلایا مجھے، بڑی عزت افزائی دی، اور وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ جب معراج بھائی پہلے ہی وہ سب کچھ بتا چکے تھے کہ دیکھو ایسی ایسی کہ پارٹی ہم بنا رہے ہیں، جو طلبہ تحریک چلی تھی پورے پاکستان میں وہ بنیاد بنی، پھر جو مزدور تحریک چلی ایوب کے خلاف وہ بنیاد بنی۔ تو یہ طلبہ اور مزدور، اور پھر بارانی کے علاقوں میں جو کسان جاگ رہے تھے، جو بٹائی کے مسئلے پہ ایک تضاد پیدا ہوا تھا، اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بڑا کلیئر سٹینڈ لیا، اور یہ تمام عناصر۔ اب دیکھیں، ایوب خان کا زمانہ تھا، اور ایوب خان امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدوں میں تھے اور سب، اور ان دفاعی معاہدوں کا ایک جو بنیادی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی ترقی پسند ہیں، سوشلسٹ عناصر ہیں، ان کو کچلا جائے۔ تو صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ جو سوشلسٹ عناصر تھے وہ کالجوں کے اندر بزم ادب ہو گئی، کوئی طلباء کی انجمن ہو گئی، کوئی ٹریڈ یونین ہو گئی، اس میں اس طریقے سے وہ کام کرتے تھے زیر زمین رہ کے۔ اب جس وقت بھٹو صاحب کی وہ تھیسس آئی، وائی اے پارٹی، وائی اے پارٹی کا بنیادی نقطہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی مذہبی جماعتوں کا اپنا سیاسی پلیٹ فارم ہے، جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں جنہیں سرمایہ دار طبقہ چلا رہا ہے، ان کا بھی ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے دائیں بازو کا، ترقی پسندوں کا کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ اس لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے جو کہ سوشلزم کو آگے لے کے جائے اور ترقی پسندی کی ترویج کرے۔ جیسے ہی پھر یہ اعلان ہوا اور پارٹی بنی، تو وہ سب لوگ کے جو زیر زمین اپنے انڈر گراؤنڈ رہ کے کام کر رہے تھے،
ان کو ایک سیاسی پلیٹ فارم مل گیا اور وہ اس میں جوک تر جوک شامل ہوئے پیپلز پارٹی میں. اور آپ نے دیکھا ہو کہ وہ جو زیر زمین کام ہو رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے گروپوں کے اندر وہ جب ایک ساتھ ہوا تو 2 سال کے اندر ہی پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ اس خطے کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی. سر اس وقت آپ بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے شمولیت کی یا جب پارٹی بن رہی تھی، مطلب آپ فاؤنڈرز میں سے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹارٹنگ کے؟ جی بس وہ کارکن تھے چھوٹے موٹے، اور یہ کہ ہاں ابتدا میں جو آ جاتے ہیں ان کو، کیونکہ وقت پیچھے کی طرف نہیں جاتا. بالکل سر، وقت آگے کی طرف چلتا ہے، تو جو صحیح وقت پہ آ گیا اور شامل ہو گیا تو اس سے آپ وہ اس کا جو منصب ہے وہ نہیں چھین سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی ایک اگر یونیورسٹی بنی ہے اس کا پہلا وائس چانسلر بالکل ایسا ہی ہے. بعد میں 20 وائس چانسلر اور ہو جائیں، لیکن اس کا جو منصب ہے وہ رہے. بالکل سر. اچھا سر، اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی بنی 1967 کی بات آپ بتا رہے ہیں، تو اس وقت اس کے علاوہ اور کون کون سی پارٹیز تھیں جو، یا مسلم لیگ تھی، جماعت اسلامی تھی، اور بہت سی پارٹیاں تھیں، قوم پرست پارٹیاں تھیں جو کہ کام کر رہی تھیں. لیکن یہ کہ اور یہ بہت بڑی پارٹیاں تھیں ساری کی ساری، جو جن کی خبریں چھپتی تھیں، جن کے جلسے ہوتے تھے، سب ہوتے تھے. اور جس وقت کہ مجھے یاد ہے لاہور میں پارٹی بنی تو گورنر موسیٰ خان تھے مغربی پاکستان کے اس وقت. انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی میں وہ تانگے والے، ریڑھی والے، یہ کوئی بھی بڑا نام شامل نہیں ہے، بس یہی ہے فیکٹری کے مزدور. یہ وہ بھٹو نے اسی دن جواب دیا اور اس نے کہا کہ ہاں یہی لوگ شامل ہیں اور یہی لوگ ہیں جو پاکستان کے اصل مالک ہیں اور جن کو کہ دبایا گیا ہے. کیا بات ہے سر بھٹو صاحب. اور جس وقت ذوالفقار علی بھٹو شہید کا یہ بیان سامنے آیا تو جو ابھی تک نہیں آئے تھے وہ دوڑے اور وہ آگے آئے، کہنے لگے پاکستان ان کا ہے، پاکستان کے حقیقی مالک یہ ہیں، جو جاگیردار سرمایہ دار ہیں وہ پاکستان کو لوٹتے رہے ہیں، محنت کرنے والے، قومی دولت پیدا کرنے والے یہ لوگ ہیں اور اصل مالکی ان کی ہے. جس وقت یہ بات سامنے آئی تو پھر ایک نئی لہر جو تھی وہ شروع ہو گئی. جیسے سر ایک تقریب میں بھٹو صاحب نے کہا ہے، کافی مجمع ہے، کافی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھٹو میں ہوں، ایک بھٹو آپ میں ہیں. ظاہر ہے ان سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور ان کی سنتے تھے روٹی کپڑا مکان کا جو انہوں نے. نہیں، اب بلاول بھٹو ہمارے چیئرمین صاحب وہ جو دورہ کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کا طریقہ کار ہے. یعنی شہید بھٹو ہر جگہ پہنچتے تھے، اور آج کل ایک روزنامہ ہے جو 50 سال پرانی جو ہے وہ خبریں چھاپ رہا ہے. وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی وہ تقریبات جو اپنی رکھتے تھے سرکاری، وہ جگہ جگہ اس طریقے سے ہوتی تھی کہ نوشہر و فیروز میں شوگر مل بن رہی ہے، اس کا انوگریشن کرنا ہے، وہاں گئے. اچھا، وہاں بڑے اہم پالیسی بیانات ان کے ہوتے تھے، لہٰذا سارا جو میڈیا ہوتا تھا وہ پھر ان کے ساتھ چلتا تھا کہ آج بھٹو کوئی اہم اعلان کرنے والے ہیں. تو یہ تمام یعنی چین کی شراکت شامل تھی نوشہر و شوگر ملز میں. تو وہ جو تقریر ہے ان کی انوگریشن پہ وہ پاکستان اور چین کے تعلقات پہ ہے، اور بہت بڑے دانشور، بہت بڑے فلسفی، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ دوسرے ملک جو ہیں وہ صرف فوجی ڈیوٹی چاہتے ہیں ہم سے، یہ جو پیپل ٹو پیپل رشتہ ہے یہ چین ہم سے چاہتا ہے بغیر ہمارے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کیے ہوئے. یہ چیز نوشہر و فیروز میں کہی گئی. تو اب یہ جو تمام باتیں ہیں کہ جگہ جگہ پہنچنا اور جو پارٹی کا پیغام ہے، جو پارٹی کا فلسفہ ہے، جو پروگرام ہے، اسے عام آدمی تک لے جانا، یہ بی بی صاحبہ شہید بھی اور بھٹو صاحب شہید کا طریقہ رہا. یہ وہ نہیں ہے کہ گھر سے نہیں نکلے، 5 سال بعد لندن سے آئے اور کہا کہ جی اب میں سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس جانا ہے. لوگوں میں آ ہی نہیں رہے. سر لوگوں میں سر یہ شعور ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا، کیونکہ ظاہر بلاول بھٹو صاحب بالکل آپ جیسا آپ نے کہا کہ اپنے نانا
ذوالفقار علی بھٹو اپنی والدہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور اسی کو جو ہے اس موٹو کو لے کے چل رہے ہیں. سر پاکستان نانا کے نظریے پہ جب مشکل آتی ہے، ہماری تاریخ ہے جی جی تو نواسا نکلتا ہے. بالکل سر آپ نے اس نظریے کا تاریخ ہماری ہے، تاریخ ہماری یہی ہے سر. بالکل. اور جو ہمارا اعتبار قائم ہوا ہے لوگوں میں، وہ اس وجہ سے کہ ہم صرف بات نہیں کرتے. ہم میرے والد صاحب ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ تاج تم بات کرتے ہو، ایک کہتے ہو کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کے لیے تکلیف نہیں اٹھا رہے تو تم جھوٹ بول رہے ہو. ہم نے تکلیف اٹھائی ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں. قائدین سب سے آگے رہے قربانی میں، اور پھر ہزاروں لوگوں نے تکلیف اٹھائی اور قربانیاں دی. اس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا اعتبار عام لوگوں میں قائم ہوا. یہی ہماری تاریخ ہے کہ بادشاہوں کے مزاروں پہ کی قبروں پہ کوئی نہیں جاتا، جو شہداء ہیں ان کے قبروں پہ سب وہاں جا کے وہ جھکتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے ہیرو شہداء ہیں. بالکل. اور وہ روایت اب تک بڑے آب و تاب کے ساتھ چل. بالکل سر، صحیح کہا سر. یہ بات آپ نے ویسے بہت اچھی کہی. تاریخ بھی ہمارے یہی ہے کہ نانا نواسا کا جو ایک چولی دامن کا ایک جو ایک وہ ہمیشہ سے رشتہ رہا ہے، یہی یعنی اسلامی معاشرے میں یہ دو پولز رہے ہیں. بالکل. ایک دربار اور ایک اولیاء کی خانقاہ، اولیاء کے خاندان سے، اور ان کا ایک تصادم رہا ہے. بیشتر اولیاء شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے، اور آج جا کے وہیں سر جھکاتے ہیں لوگ، اور ان کی عزت احترام کرتے ہیں کہ جو راہ حق کے اندر شہید ہوئے. اچھا سر، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نکات ہیں، منشور ہیں، مینیفیسٹو ہے سر، اس بارے میں سر آپ جو کچھ بتائیں سر، ہمیں کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، جو ہمارے منشور بنتے رہے ہیں، اور میں تقریباً ہر منشور کی کمیٹی میں شامل رہا ہوں، تو اس میں جو ہماری بنیاد ہے وہ ایک تو ہمارے اصول ہیں کہ ہم دین کی ترقی پسندانہ تشریح کرتے ہیں. جی جی. وہ جو اقبال نے کہا ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، تو ہم جو مظلوموں اور محکوموں کا اسلام ہے، جو مساوات کا اسلام ہے، جو آزادی اور حقوق کا اسلام ہے، جی جی، تو ہم اس تشریح کو قبول کرتے ہیں. جو محبت بھائی چارے کا اسلام ہے، ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے. اور اس اسلام کے اندر ہر مذہب و ہر عقیدے کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. بنیادی طور پہ وہ کہ جو خود ایمان لائے ہیں، اور پھر اس اگلے دائرے کے اندر بلا تفریق مذہب و عقیدہ تمام انسان جو ہیں، یا تو مومن ہیں یا ایھا الناس ہیں، وہ سارے کے سارے شامل ہوتے ہیں. تو ہماری تشریح دین کی یہ ہے. پھر جمہوری نظام کے اندر ہمارا اصول ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم معیشت ہے. جی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. ویلکم بیک. تاج صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے آپ خالق ہیں، اور یہ جو خالق نہیں ہوں، کمیٹی میں سر آپ ہیں، آپ سینئر ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کی اس میں رائے اور ظاہری سی باتیں جو بھی اس میں پوائنٹس ہوں گے، آپ کا اہم رول ہے اس میں. سر یہ جو 10 نکات ہیں یہ کیا ہیں؟ پارٹی بنی، اور میں نے آپ کو بتایا موسیٰ خان نے کیا کہا کہ کوئی بھی اہم آدمی اس میں. اچھا، جو ان کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ با اثر لوگوں کو شامل کرتے تھے، اور ان کو ایک نام دیتے تھے کہ اچھا آپ کا نام اب ریپبلکن پارٹی ہے. اچھا، اب کل آپ مسلم لیگ، ان کو پھر سے کہا ادھر سے ادھر چلے جائیے، آپ کا نام اب یہ ہے. ہم نے اپنے پارٹی کی جو یوم تاسیس کے اوپر ہی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی کے اصول مرتب کیے، اور وہ اصول بتائے کہ اسلام ہمارا دین ہے. اسلام کی ترقی پسند تشریح جو آزادی اور حقوق کی بات کرتی ہے، بھائی چارے کی بات کرتی ہے، مساوات کی بات کرتی ہے، وہ تشریح ہماری. اور مطلب جو مظلوموں محکوموں کا، شہداء کا
اسلام ہے وہ ہمارا وہ تشریح ہم مانتے ہیں. شہنشاہوں کے اور جاگیرداروں کے اور ان کے تشریح کو ہم نہیں مانتے. پھر جمہوریت ہماری سیاست ہے کہ ہم ہمیشہ جمہوریت کے لیے کام کریں گے. سوشلزم ہماری معیشت ہے. یہ کہ ہم جو بھی ہمارے پاس سرکاری وسائل ہیں وہ ہم غریب طبقات کو ان کا حالات زندگی ٹھیک کرنے کے اندر ہم اس کو استعمال کریں گے. پھر عوام طاقت کا سرچشمہ ہے کہ عوام جو ہیں ہم طاقت کے لیے جو یہاں کے مقتدر حلقے ہیں ان کی طرف نہیں دیکھیں گے, نہ ہی باہر سے کسی قسم کی سپورٹ لیں گے, بلکہ ہم عوام کے پاس جائیں گے. تو یہ ہمارے 4 اصول ہیں اور ہمارا ہر منشور ان 4 اصولوں کی روشنی میں تجاویز جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے اور ان تجاویز کو ہم عوام تک لے جاتے ہیں. آج کل جیسے ہو رہا ہے کہ ہم کمروں میں نہیں بیٹھے ہوئے اور ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ عوام کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں. اور یہی نہیں, ایک فرق میں اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے اگر جلسہ کرتے ہیں تو پوری کی پوری قیادت فوٹو کھنچوانے کے لیے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اسٹیج پہ, اور آپ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے کہ اچھا اب اس کو دکھائیں کہ اس کو دکھائیں. ہم پورے ملک میں کر رہے ہیں, تو اگر ایک طرف بلاول صاحب جا رہے ہیں تو دوسری طرف بی بی آصفہ جا رہی ہیں, تو تیسری طرف زرداری صاحب جا رہے ہیں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی اسٹیج پہ ساری قیادت. اچھا, نہ ہی جو قیادت ہے وہ اب جیسے جیک آباد میں جلسہ ہوگا تو جیک آباد کی جو مقامی امیدوار ہیں وہ ہوں گے, جو پنجگور میں جلسہ ہے وہاں وہ لوگ ہوں گے کہ جو وہاں کے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ڈیوالو کرتے ہیں اور اس طریقے سے سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اب ہمارے سامنے یہ تھا کہ اچھا بھئی اس وقت سب سے بڑے مسائل کون سے ہیں ہمارے عوام کے, تو وہ تھے مہنگائی, بے روزگاری اور غربت. اس کے ساتھ ساتھ یہ ماحولیات کا جو مسئلہ کھڑا ہوا, اور آپ نے دیکھا سندھ میں 1.5 سال پہلے کتنی بڑی تباہی اس ماحولیات کی وجہ سے آئی اور سندھ اجڑ گیا, بالکل ڈوب گیا. ہم ہی کیا ڈوب گئے, بلوچستان بھی, پختونخوا کے بھی بہت سے علاقے جو تھے وہ متاثر ہوئے. پنجاب متاثر نہیں ہوا تھا, لیکن اب یہ جو سرائکی علاقے کے اندر ستلج تباہی لایا ہے, یہ بھی موسمی تغیر کی وجہ سے ہو رہی ہے بات. پھر دہشت گردی کا مسئلہ تھا. تو اب ایک منشور لایا جائے جس میں پاکستان کی ہر مسئلے کو اگر ٹچ کیا جائے, جیسے یہ ہمارا منشور اب ہے, تو یہ وہ توجہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. تو ہم نے جو غریبوں کے مسئلے ہیں, جن کو کہ یہ والے مسائل ہیں غربت کے, بے روزگاری کے, مہنگائی کے, تو ان کو مرکزیت دی. اور 10 نکات 27 دسمبر کو ہم لائے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہماری کیا سوچ ہے معیشت میں, ہم کس قسم کی تبدیلیاں لائیں گے تاکہ سہولت پیدا ہو سکے غریب کے لیے اور ملکی پیداوار کو بڑھایا جا سکے, اور اس پہ بحث ہو جائے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک طویل بحث اس کے اوپر ہوئی. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ ان پہ عمل کرنا مشکل ہے. بالکل, اگر وہی طریقہ معیشت کا رکھا گیا, وہی پرانی سوچ رکھی گئی, پرانی سیاست گری رکھی گئی, تو ہم اور دلدل میں دھنستے جائیں گے. یہ 70 سال ہم دلدل میں دھنسے ہیں. لیکن دلدل سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ نئی سوچ لائی جائے, نئے طریقہ کار. تو یہ نیا طریقہ کار ہم لائے جس کے اندر ہم 5 سال کے اندر اجرتوں کو دوگنا کر رہے ہیں. کیونکہ اگر غریب کی جیب خالی ہوگی اور اس کی قوت خرید نہیں ہوگی تو پھر نہ مارکیٹ اٹھ سکتا ہے, نہ پروڈکشن اٹھ سکتی ہے. تو معیشت کو آگے لے جانے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ سرمایہ گردش میں رہے اور غریب کی قوت خرید بڑھائی جائے, بجائے اس کے کہ چند ہاتھوں کے اندر آپ سرمایہ کو قید کر دیں اور پھر وہ ان چند ہاتھوں سے بیرون ملک چلا جائے. تو اس لیے ہم اجرت کو دوگنا کرنا چاہتے ہیں, سرمایہ کو گردش میں
اور اس طریقے سے یہ طریقہ اختیار کر کے، یعنی ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ منافعوں پہ نہیں بنے گی کہ جی بینکوں کے اتنے منافع بڑھ گئے، بلکہ جو ہماری قومی پیداوار ہے وہ بڑھے گی ویجز پہ، اجرت کی بنیاد پہ کہ لوگوں کے پاس اجرت ہے، بازار اٹھا ہے، اس میں ٹیکسز بھی اٹھیں گے اور اس میں ہماری فیکٹریاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کریں گی۔ اس کے بعد ہماری یہ گرین ڈیل ہے جو دوسرا نقطہ ہے ہمارا، اور اس گرین ڈیل کے تحت جو تباہی آئی ہے اس کو ٹھیک کرنا، اور نہ صرف ٹھیک کرنا بلکہ جو چیئرمین بلاول نے پہلی دفعہ کہا کہ ہم مکانات بنائیں گے اور بہتر مکانات بنائیں گے، اس کے لیے ہم نے انجینئرنگ یونیورسٹی سے پورا ایک ڈیزائن بنوایا کہ بھئی، اور وہ ڈیزائن جو ہے وہ لوگوں تک دیا، اور ایک نیا ماڈل ہم لائے جو کہ جرمنی کی جس وقت جنگ عظیم کے بعد تعمیر نو ہو رہی تھی اور اس میں لوگ اپنے گھر خود بنا رہے تھے، تو ہم نے بجائے اس کے کہ ٹھیکے دیں اور ٹھیکیداروں کو بیچ میں لائیں یا سرکاری جو کام ہو رہے ہیں ان کو بیچ میں ڈالیں، ہم نے کہا بھئی جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں وہ ہم قسطوں میں ان کو دیں جو بنا رہے ہیں، جن کے گھر تباہ ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ 20 لاکھ مکان ہمیں بنانے تھے، 3,20,000 اب تک بن چکے ہیں، اور اس وجہ سے بن چکے ہیں کہ جو جن کے مکان ہیں وہ ان کو خود بنا رہے ہیں، اور پھر ان کی صنعت جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ جو مونچھوں پہ تاؤ دے کے بیٹھا رہتا ہے او جی میں سربراہ ہوں خاندان کا، ان کا بھئی تم ہوگے سربراہ لیکن مکان جو ہے، گھر جو ہے گھر والی کا ہے، عورت کے نام پہ ہوگا۔ وہ بالکل سر، صنعت جو ہے وہ اس کی گھر والی کو، اور میں سب کو بتانا چاہتا ہوں صحیح ہو جاؤ، عورتوں پہ ظلم بند کرو، نہیں تو یہ تمہیں گھر سے نکال دیں گی، ان کو کمزور نہ سمجھیں، گھر اب ان کا ہے۔ تو یہ اچھا، پھر سولر پینلز ہم نے 2 لاکھ گھروں پہ لگائیں، 21 لاکھ گھروں پہ ہمیں لگانی، تو اس طریقے سے ہم یہ جو ماحولیاتی تباہی آئی ہے اس کے وہ ہم کر رہے ہیں۔ مینگرووز، اچھا کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ہم سندھ میں نہ کر رہے ہیں، اور سندھ ایک طریقے سے پائلٹ پروجیکٹ ہماری حکومت کا اور ہمارے معاشی نظریے کا رہا ہے۔ جو جنگلات ہمارے مینگرووز ہیں، جو ہم نے دیہی سندھ کے اندر جن جنگلات پہ قبضہ ہو گیا تھا وڈیروں کا، وہ قبضے چھڑا کے پھر جنگلات ہمیں اس سال $40 ملین صرف کاربن کریڈٹ میں ملے بین الاقوامی فنڈ سے، اور اس کو ہم اگلے 5 سال میں $2.5 بلین تک ہم لے جائیں گے کاربن کریڈٹس، کہ ایک طرف تو ہمارا ماحول بہتر ہو اور لوگ اپنے صاف ہوا میں ساتھ، دوسرے یہ کہ وہ سرمایہ ملے، کہ جس سرمایہ کو ہم مزید جنگلات لگانے میں اور لوگوں کو ترقی دینے میں۔ پھر ہمارے سوشل سیکٹرز ہیں۔ اچھا، ایک جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بینیفیشری ہے اس کو براہ راست حکومت کی طرف سے جو کچھ بھی خرچ کیا جا رہا ہے وہ، اب یہی نظریہ ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تھا کہ ہم سبسڈی دے رہے تھے، اور وہ سبسڈی کی جو رقم تھی وہ براہ راست خاتون خانہ کو مل رہی تھی، بہت چھوٹی سی وہ سبسڈی ہے، لیکن اس کو اب ہم بڑھا رہے ہیں، اور بڑھا کے صرف امداد ہی نہیں ہے بلکہ اس میں ایک نئے پہلو وسیلہ روزگار ہے کہ ہاں جو روزگار کرنا چاہتی ہیں تو ان کو اس پروگرام کے اندر روزگار کا وسیلہ دیا جائے، وسیلہ حق ہے، وسیلہ تعلیم ہے، جس سے کہ خود ان کی جو ہے آمدنی وہ بڑھنی شروع ہو اور وہ امداد پہ بھروسہ نہ کریں۔ بجلی سستی کرنی ہے، اب ہم اس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، یہ سولر پہ ہے، ہم سارے ایئر کنڈیشننگ وغیرہ ہم سولر پہ کرتے ہیں پچھلے 5 سال سے، اور یہاں لوڈ شیڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی۔ ہم نے سولر پینلز جو 21 لاکھ گھروں پہ لگانے کا پروگرام ہے وہ بھی یہی ہے، ہر انڈسٹریل زون کے اندر اس کا اپنا سولر پارک ہوگا، اور یہ جو قرارداد تھی یہ میں اور سلیم مانڈی والا صاحب، سینیٹر سلیم مانڈی والا لائے تھے، اور انڈسٹریل زون کے لیے تو قیادت نے کہا کہ تم انڈسٹری کے لیے سوچ رہے ہو، عام آدمی کو جو بل دینا پڑتا ہے
تو منشور کے اندر ہم نے پھر ہر ضلع کے اندر ایک 300 سولر پارک کی بات کی اور یہ کہا کہ ہم جو غریب طبقہ ہے ہمارا اس کو 300 یونٹ ہم مفت 300 دیں یونٹ جی سر کیونکہ اگر آپ سستی بنا رہے ہیں اور مارجن آپ کے پاس ہے تو آپ بالکل یہ جو 300 یونٹ کا فلسفہ ہے 100 یونٹ ہم اس وقت اسلام کورٹ میں مفت دے رہے ہیں لیکن وہ سولر پینل سے سولر پینل 150 میگا واٹ کی ہم نے سولر پارک لگائی. تو یہ جو ایک فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ غریب کا چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر ہے ان کو کام میں لا کے وہ گھر اپنی آمدنی بڑھا سکتا ہے. یعنی بچیوں نے سلائی کی مشینیں لگا دی یا وہاں پلاسٹک مولڈنگ کا یا اور اتنی کاٹیج انڈسٹری ہے بہت ساری چیزیں جس کی کہ یہ اگر بجلی مفت مل رہی ہے تو آپ ہمارے ہاں فرنیچر کا بہت کام ہے تو فرنیچر بنانے کی مشینیں وغیرہ لگا کے آپ کو مفت بجلی مل رہی ہے تو آپ اپنی جو پیداواری لاگت ہے اس کو نیچے لا سکتے ہیں پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں اور جو کاٹیج انڈسٹری ہے اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو کہ بالکل پرو پیپل اور غریب طبقات کو کامیاب زندگی جو ہے وہ اوپر لائے. تو ان 10 نکات کے اندر بھوک مٹاؤ پروگرام کے ایگریکلچر کو کیسے آرگنائز کریں اور کس طریقے سے غذائی قلت کو دور کیا جائے اور ظاہر ہے جب فصل ہماری کسان کارڈ نوجوان کارڈ یہ سارے. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف.